آپ لوگوں کو پتہ ہے 8 تاریخ کو ایک واقعہ ہوا جس میں الیج کیا گیا کہ پولیس تشدد سے ایک پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ ہلاک ہوا. جب مجھے پتہ چلا اور باقی ٹیم کو پتہ چلا تو ہمارے لیے سب کے لیے بڑا شاکنگ تھا. اور ٹھیک ہے، پولیس اپنی لا کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جو بھی اپنا کام کر رہی تھی، لیکن بندہ مرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو ایسی کوئی نہ انسٹرکشن تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جی بندوں کو اتنا تشدد کرنا ہے. بٹ ہم لوگوں نے آپس میں اسی کے بعد ہم فوری طور پہ بیٹھے اور اسی ٹائم ہمارے پاس ایک انفارمیشن آئی بندہ ہے وہ تشدد سے نہیں مارا. تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے اور سی سی پی او نے انہوں نے اسی ٹائم کام شروع کر دیا. تو پہلے کہ میں اور کوئی بات کروں، میرا خیال ہے کہ پہلے آپ کو سارے فیکٹس ہر گھنٹے کے حساب سے اور کیا ہوا وہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، اور اس کے بعد پھر میں بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عثمان انور ہے اور میں انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب. کل ایک انتہائی نیک، شریف النفس اور نیک ماں باپ کی اولاد ایک صاحب لیاقت علی نے ویڈیو پیغام میں مجھے اپیل کی کہ اس کے بیٹے کی ڈیتھ کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی جائے، تفتیش کی جائے اور انصاف دیا جائے. یہ فرض ہمارے پہ اس سے پہلے 6:52 پہ اس سے 3 دن پہلے شروع ہو چکا تھا. ان عظیم والد کی دکھ کے پہلے شروع ہو چکا تھا جو انہوں نے ڈسکرائب کیا، جب یہ ایک معصوم شخص کی لاش جسد خاکی 6:52 پہ ایک کالے رنگ کی ویگو نے سروسز ہاسپٹل میں لا کے ڈراپ کیا. فوری طور پہ یہ انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی اور ہم نے اس کو بیک ٹریک کرنا شروع کیا. فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس میں سے کوئی بھی انفارمیشن آپ کو میڈیا سے اس وقت تک شیئر نہیں کی جائے گی جب تک یہ مکمل طور کے اوپر فلی بیکڈ نہ ہو اور اویلیبل نہ ہو اور کنفرم نہ ہو اور تمام ٹیکنیکل چیزیں اس میں سامنے نہ آ جائیں. اس کے لیے فوری طور پہ 8 ٹی او آر کے ساتھ ہم نے ایک لیٹر ایشو کیا جس میں بہت سارے ٹی او آر کے ساتھ ساتھ اس معصوم شخص کی ہلاکت کی وجہ بھی تھی. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر یہ شخص پولیس تشدد سے ہلاک ہوا یا اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس میں پولیس کی زیادتی ثابت ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی انتہائی سخت کی جائے گی اور لیگل کارروائی مکمل کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جو ٹیم جس نے کام شروع کیا اس نے تمام ٹیکنیکل مسائل کو بروکار لاتے ہوئے اس کو بیک ٹریک کیا. یہ گاڑی ہم نے 31 کیمروں کی مدد سے معلوم کرتے ہوئے پیچھے جاتے ہوئے یہ جی بی سیکیورٹی کی بیسمنٹ سے برآمد کی. اس کی تمام چیزیں اب آپ کو شیئر بھی کر دی جائیں گی. تمام تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں. جی بی سیکیورٹی یعنی گل بہار سیکیورٹی کی وارث شاہ روڈ کی بیسمنٹ سے گاڑی برآمد ہوئی جس میں اس مظلوم شخص کو پیچھے ڈالا گیا تھا اور اس میں خون موجود ہے. فورنزکس کرا دی گئی ہے. جہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ گاڑی ڈیوائیڈر پہ سی ایم ایچ کے اوپر یہ جب ٹکراتی ہے برج کے اوپر، فورٹریس برج پہ 6:24 کے اوپر، اور اس کو وہ فوری طور پہ ڈالتے ہیں. وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں، ان کی کوئی اس طرح کی سازش نہیں ہے شخص کو مارنے کی. سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی 7:13 پہ شروع ہوتا ہے اور کل رات سے جاری ہے کہ ہم کسی پی ٹی آئی کے اوپر جو ڈنڈوں کی ویڈیو دکھا کے، سوشل میڈیا کی ہر ویڈیو پہ میں بات کروں گا جو آئی ہے کہ ہم ڈنڈے جو چل رہے ہیں وہ ان کے آپس میں کوئی پرانی ویڈیو کے پولیس ان کے ڈنڈوں والی ویڈیو پہ اس مظلوم شخص کا یہ قتل ڈال دے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس شخص سے جو ان کے والد ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ پنجاب پولیس تمام تفتیش آج ان کی خدمت میں خود لے جا کے پیش کر دے گی. یہ گاڑی 6:24 پہ وہاں سے نکلتی ہے. اس کی جان بچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں. وہ اس کو 6:31 پہ سی ایم ایچ کے سامنے لے کے جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے سیکورٹی کے لیے کلوز ہے.
انہوں نے اپنے بیان جو دیے ہیں انہوں نے بتایا ہے, جس کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی, کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ شاید علاج نہیں ہوگا یا کوئی آرمی کا ہاسپٹل ہے, تو وہاں سے اس کو واپس موڑتے ہیں اور اس کو وہ مختلف چوکوں سے لے کے, جس کی تمام ٹائمنگ موجود ہے اور جس کی تمام CDRs میرے پاس ہیں, ہم آپ سے واٹس ایپ پہ شیئر بھی کریں گے. یہ گاڑی 6:50 پہ بس اسٹینڈ کے سامنے سے گزرتے ہوئے, شالیمار ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے 652 کے اوپر سروسز ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے. ایدھی والوں کے پاس وہاں وہ ایدھی کی ایمبولینس نکل رہی ہوتی ہے, اس کے ڈرائیور کو وہ کرتے ہیں, اسٹریچر پہ ہینڈ اوور کرتے ہیں. وہ بہت ساری تصاویر آپ میڈیا پہ چلا چکے ہیں. ڈرائیور کا نام جہاں زیب ہے, ساتھ اس کے عمر فرید بیٹھا ہے. جس جگہ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈر پہ گاڑی لگتی ہے, وہ نشاندہی کر دی گئی ہے, اس کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. وہ جگہ لاہور میں ہے, وہ خود آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام لوگ عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے, ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اب میں آتا ہوں اس گاڑی کے مالک کی طرف. اس گاڑی کے جو اونر ہیں اس کمپنی کے, ان کا نام راجہ شکیل ہے. ان کی کوئی انٹینشن اس شخص کو قتل کرنے کی ایز سچ نہیں تھی, لیکن خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ PTI کے سینٹرل پنجاب کے ایک اہم رکن ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں. اس کے بعد یہ بات چیت کا کچھ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس انفارچونیٹ ڈیتھ کی اس شخص کو, جس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز میرے نام کے ساتھ اور CM صاحب کے نام کے ساتھ اور پنجاب پولیس کے نام کے ساتھ لگائی گئی ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ اس ڈیتھ کو, اس انفارچونیٹ ڈیتھ کو استعمال کیا جائے اور اس کو مس یوز کیا جائے اور پولیس کو اور سسٹم کو ابیوز کیا جائے. میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سازش ناکام ہوئی, کیونکہ ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کے اوپر جو کام کیا تو ہمیں یہ تمام شواہد ملے اور وہ ٹیلی فونز مل گئے, جن کے اوپر یہ ٹیلی فون کی اسکرین شاٹ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی کہ کس سیاسی لیڈر سے کس وقت بات ہوئی, اور وہ آڈیو بھی آپ کو دکھا دی جائے گی اور اس میں آڈیو میسیجز بھی ہیں. میں آپ کا تھوڑا زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ قانونی پروسیس مکمل ہوگا. TORs جو باقی ہیں اس کا بھی ہم حاضر ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو گرفتار کیے گئے, مارا گیا, پرانی ویڈیوز, اس شخص سے ملتی جلتی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی گئی. پولیس کو دھمکیاں دی گئیں. یہ کہا گیا کہ پرچے درج کرا دیے جائیں گے. بائی نیم چیف منسٹر کے اوپر جعلی درخواستیں واٹس ایپ پہ چلائی گئی. پولیس کی کمانڈ کو بائی نیم معلوم کیا گیا. ان 3 دنوں میں جب آپ ہماری ماؤں کو گالیاں نکال رہے تھے, اس وقت ہم شہداء کی ہم اپنا کام جاری رکھا. ہم نے گینگز پکڑے, ہمارے انکاؤنٹرز ہوئے, ہمارا ایک بندہ کچے میں زخمی بھی ہوا. اس وقت ہم شہداء کی والداؤں کو میڈلز دے رہے تھے, دعائیں لے رہے تھے. جب آپ ہمارے بچوں کو برا بلا کہہ رہے تھے, اس وقت ہم شہداء کے بچوں کے ساتھ جا کر ان کے مسائل سن کے ان کو پیار کر رہے تھے. آپ نے ایک جعلی آڈیو بھی سنی ہوگی جس کے اندر ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ لیڈرشپ کو ہمارے ایک SP سے بات کرتے سنایا گیا ہے. اس کے اندر ٹو 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 کی وائرلیس کی آواز بھی آتی ہے. جعلی آڈیو بنانے والوں کو میرا ایک پیغام ہے, بہت عرصہ پہلے یہ اینالاگ کے وائرلیس ختم ہو چکے ہیں. کسی پولیس کے گاڑی میں یہ ٹو 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 کی جو آواز ڈالتے ہیں, اگلی جعلی ویڈیو میں مہربانی کر کے نہ ڈالیے گا, کیونکہ اب وہ LTE بیسڈ تمام پولیس کے پاس الحمدللہ کئی سالوں سے وہ موجود ہے. یہ ویڈیو بھی جعلی ہے اور ہم سوشل میڈیا کی ایک ویڈیو کا جواب بھی دیں گے. اس کے بعد میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحمل اور بردباری سے پولیس پہ ٹرسٹ کیا, اور میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی جانفشانی اور محنت سے اس کام کو مکمل کیا. اور وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمام کیس آپ کے سامنے رکھا جائے گا. فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا, لیکن انشاءاللہ اس ملک کی قانون کو سامنے لایا جائے گا اور اس والد کو انصاف پرووائڈ کیا جائے گا. آپ کا شکریہ. اچھا, اس میں اب ایک ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہیں. تقریباً 8:30 بجے راجہ شکیل صاحب جن کو بھی مینشن کیا ہے, وہ یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ساری انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس طرح یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم سے, اور اس میں وہ بندہ فوت ہو گیا. اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے. اس کے بعد یاسمین راشد
ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے اگلے دن صبح 9 مارچ کو آپ زمان پارک آ جائیں اور وہاں پہ پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گی اور وہاں پہ آپ کی ملاقات کراؤں گی باقی لیڈرز کے ساتھ. وہ لوگ اگلے دن 1 بجے، میرے خیال میں 1 بجے کا ٹائم ہے، ہاں 1 سے 3 کے درمیان وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، زمان پارک میں ہوتے ہیں. اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے. اور یاسمین راشد صاحبہ ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ جاتے ہیں، راجہ شکیل اندر چلے جاتے ہیں اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ اندر جا کے ساری تفصیل اپنے لیڈرز کو بتاتی ہیں اور پھر باہر نکلتی ہیں. ان کو کہتی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ لوگوں کی ملاقات کی میں نے سارا بتا دیا، آپ جائیں اور ریسٹ کریں. تو اس کے بعد وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. جو ڈرائیور تھا اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی لیکن وہ اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے، وہ اپنی داڑھی صاف کر لیتا ہے. اس کے بعد جو 2 کالز جن کے ساتھ ان کا رابطہ تھا راجہ شکیل کا، جو مانتے ہیں کہ میں نے یاسمین راشد صاحبہ کو بتایا سارا کچھ. ایک اور جو کال وہ کر رہے ہیں وہ زبیر نیازی صاحب کو کر رہے ہیں. زبیر نیازی صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں زبیر نیازی کو بھی بتایا تھا کہ نہیں، جی کال کی تھی لیکن انہوں نے اٹینڈ نہیں کی، کہیں پہ ملاقات نہیں کی، لیکن کالز میں موجود ہے وہ. اب اس ساری چیز کے بعد میرا صرف ایک چیز ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں تھا، لیکن ہمیں اب بھی نہیں. جب میری نامینیشن ہوئی پہلے میرے پہ ریلیجس ایک اٹیک آ گیا، اس کے بعد مجھے سازش میں کہیں پہ ڈال دیا گیا، اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا. میرا صرف فراز صاحب ایک بات بتائیں کہ قتل کا الزام لگانا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں، ہمارے پہ تھریٹ نہیں آتا، آپ جھوٹ بول دیں. اور آپ کو اچھا ایک اور چیز، اگر میں کہتا کہ نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا، آپ کے لیڈرز نے سب نے، کہ جی یہ قتل اس طرح ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا. آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ان کے قتل سے مارا گیا. یار یہ تو زیادتی ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے، یہ قتل ہوا ہے، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں. کوئی اگر خاموش ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو جو رگڑ سکتے ہیں رگڑ دیں. کوئی آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزا ہی کہ جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے، اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں اور ہم خاموشی سے چپ کر کے، میں نہیں ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن اب جب آپ میرے پہ آئیں گے، میرے بچوں پہ آئیں گے، گالی بھی دے لیں، آپ کا ظرف ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا کا واسطہ جھوٹا الزام تو نہ لگا. آپ سیاست کر لیں، آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست، ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو، لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کریں. آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیحدہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ بھی مر رہے ہیں، باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے وہ کیا جو قانون. آپ اچھا دوسری بات بھی کر لیں، 144 کیوں لگائی؟ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ ہوگا، آپ کا ہائی کورٹ نے عورت مارچ کی پرمیشن دی کہ اس عورت مارچ کرانا ہے. آپ کی ٹیمیں وہاں ٹھہری ہوئی تھیں. تھریٹ لیول یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا. آج کے دن تک اللہ کا شکر ہے خیریت سے ابھی تک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے آگے بھی گزارے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ریلی نکالیں گے ہم لوگ. ارے بھائی ایک دن آگے کر لو، ایک دن پیچھے کر لو، 2 دن بعد کر لو، اسی دن کرنا ہے جب سب کچھ ہو رہا ہے. ہم تو ہی کہہ رہے ہیں، آپ پہلے بھی کتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کی ہوئی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کر لیں. زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ ٹریفک اور جو وہ لوگوں کا روز لوگوں کے میسج اور کالز آ رہی ہیں کہ جی ہمارا کچھ کریں یہاں پہ، ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. بری حالت ہوئی، ہم نہیں کر رہے کچھ. پولیٹیکل جماعت ہے، ان کو خود اس چیز کا احساس ہوگا، سارا کچھ ہوگا، ہم نہیں کر رہے. لیکن آپ کو کسی چیز کی نہیں ہے. آپ پولیس والوں کو تھریٹ کر دیتے ہیں، آپ جو آپ کے ہاتھ ہے اس کو تھریٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. مطلب کتنا جھوٹ بولیں گے؟ میں اپنی ذات سے لیٹر کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ سیاست میں جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس چیز میں ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں. ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی فیملیز ہیں، ہمارے بھی
رشتہ دار ہیں، آپ ان کو جس طریقے سے میسج کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں وہ بہت زیادتی ہے. تو میں تو اس لحاظ سے اتنا زیادہ، اور اگر اس سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا، بہت اور طریقے سے جواب دیتا. لیکن اس منصب پہ جہاں بیٹھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو میرا بہت سارا فرض ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو خاموشی سے پی جاؤں. لیکن اس طرح کسی کے اوپر 302 کی FIR اور کسی طریقے سے آپ کہیں جی، اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا، اور ایک نہیں آپ کا پوری پارٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کرایا، یہ زیادتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ جس نے یہ زیادتی کی اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ حساب کریں گے. SSP عمران انہوں نے اور ہمارے باقی لوگوں نے مل کے جس طریقے سے اس کیس کو ٹریس کیا ہے، یہ بالکل بلائنڈ کیس تھا. یہ ایک دفعہ تو بالکل ہم بھی اس پہ تھے کہ یہ پولیس تشدد سے کہیں فوت نہیں ہو گیا، لیکن جس طرح انہوں نے ایک چیز پہ پہنچے ہیں جا کے اور ٹریس کیا ہے، یہ سارے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد آڈیو کی بات ہے، وہ جن صاحب کی وہ آڈیو بتا رہے ہیں ان سے کوئی بندہ فون پہ بات کر لے، ان کی آڈیو سن لے اور جو آڈیو چل رہی ہے وہ سن لے، وہ کسی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی آواز ایک دفعہ فون کر کے سن لیں اور جو آڈیو انہوں نے بنائی ہے وہ سن لیں، اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں رہتی، نہ آپ کہیں فرینزک کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے. آخری چیز یہ ہے، اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے. وزیر آباد والا جو ہوا، میں کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا تھا میں اس پہ نہیں جاؤں گا، آپ لوگ خود گیج کر لیں کہ وہ کیا انسیڈنٹ تھا کیا ہوا. نہیں اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا. آخری بات یہ ہے کہ میرا صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ہے، اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، ورنہ آپ کو ہم کہہ دیتے کہ یہ خبر ہے آپ دیکھ لیں، آگے ویریفائی کر لیں، یا IG آپ پریس کانفرنس کر دیتے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں آگے آلریڈی سینسٹیو ٹائم ہے، 30 اپریل کو الیکشن ہے. آپ اس ساری چیز میں جس طرح ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ جب بھی ان کا ڈیلیگیشن آتا ہے ہم لوگ ملتے ہیں. جب انسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، ہاسپٹل پہنچے ہیں، ہمیں نہیں تھا کہ یہ کس کا کارکن ہے کس کا نہیں ہے. یہ وہاں پہ رہے ان کے حساب سے، جس طرح انہوں نے کہا، ان کی فیملی نے کہا، ہم نے ان کو اسی طرح انٹرٹین کیا، اس کو خیال رکھا. ایک آدھا زخمی اور تھا، پولیس والے زخمی تھے، سب کا خیال رکھا انہوں نے، یہ بات نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنا کام کرنے دیں. آپ اس طرح اگر سمجھیں کہ میں پریشر میں آ جاؤں گا، میں تو نہیں آنا. اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آؤں گا. آپ بالکل آئیں، اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اعتراض ہے آپ آئیں، بات کریں، 100% کریں گے. لیکن یہ دھمکی سے، گالم گلوچ سے، ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں. بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا بالکل بھی. بس ایک دفعہ یہ پریزنٹیشن دے دیں، اس کے بعد ایک سیکنڈ یہ تھوڑا سا کائنڈلی ہماری کوشش ہے کہ آپ کو تھوڑا جو آپ کے سوال پوچھنے ہیں وہ اس سے متعلقہ ہوں گے، یہ کائنڈلی تھوڑی سی ویڈیوز بھی دیکھ لیجیے گا اور اس میں کوئی بیان بھی دیکھ لیجیے گا اور کوئی ثبوت بھی دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد جو سوال پوچھیں گے، جس چیز کے متعلقہ پوچھیں گے، شام تک پوچھیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہیں. اب ہم آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے آپ کے سوالات سے متعلقہ ہے، یہ ضروری چیز ہے. اس کو چلائیے جی پلیز. جی سب سے پہلے یوز اگینسٹ فورس، لازمی بات ہے، بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے. اس ملک کا ایک قانون ہے اور اس کی حکمرانی ضروری ہے. اس ملک کے قانون کے مطابق اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو غیر قانونی کی جائے گی. یہ وہ قوانین ہیں جو کہ آپ کے ملک کے قانون کی کتاب میں لکھے ہیں، اور اس میں ہر وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ڈسپرس کیسے کرنا ہے، پروپورشنیٹ فورس کیسے یوز کرنی ہے، شارٹ آف ڈیڈلی ویپن کب جانا ہے 3rd سٹیج پہ، فائر آرم کب یوز کرنا ہے، اور آرمڈ فورسز آف پاکستان کو کب بلانا ہے. کسی بھی ہنگامے کی صورت میں
کسی بھی چیز کی صورت میں اس ملک کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. دہشت گردی کے علاوہ مذہبی جمہوریت بھی ہے ان جلوسوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عسکریت پسندی بھی ہے. یہ چیزیں سیاسی عسکریت پسندی میں آتی ہیں. آج بھی کچھ سیاسی جماعتیں ڈنڈے, سوٹے, کیل لگا کے پولیس والوں کو مارنے کے لیے گلولوں کے ساتھ پتھر اکٹھا کر رہی ہیں, چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں یا وہ سیاسی جماعتیں ہیں. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہے. جب ہم نے یہ وردی پہنی اور جس نے بھی اس ملک کی یہ وردی پہنی اس نے خوف اس دن چھوڑ دیا اور صرف ایک ذات سے ڈرنے کا فیصلہ کر لیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی ذات سے, اور اس ملک کے قانون کی حفاظت کا وعدہ کر لیا. یہ ہے وہ قانون جس کے ذریعے اگر ہم پہ پتھراؤ ہوگا یا ہوا, اور میں پھر کہتا ہوں اگر ہم پہ زیادتی کی گئی, اس ملک کی وردی کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے, گلیلوں کے ساتھ پتھر برسائے گئے, پتھراؤ کیا گیا, تو قانون کے مطابق ایک سٹیپ آگے نہیں ہوگا, قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اور اگر اس کیس میں بھی کسی پولیس والے نے بڑھ کے زیادتی کی ہے اور ان کی کوئی ویڈیو سامنے ہے تو اس کا کام سی ایم صاحب کا حکم ہے, اس کے خلاف مکمل کارروائی کی جائے گی. آگے چل لیجیے. جی چلائیے. یہ ڈرائیور ہے جس نے گاڑی چینج کی ہے اسٹارٹنگ میں. میں اپنے دوست کے کوٹرس کے سامنے اس کو ملنے کے لیے گیا ہوں, تو وہاں پہ ہم کچھ دیر بیٹھے ہیں. بعد ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم کھانا کھا کے چلتے ہیں کیونکہ ہم نے گاڑی بھی بڑی زور سے کھڑی کر دی. جیسے ہم ونکرس کالونی سے مارکیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندے کی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے, تو وہ بندہ گر جاتا ہے. ہم نے وہاں پہ گاڑی روکی, وہاں پہ جو ہے اس بندے کو اٹھایا, اپنی گاڑی میں جو ہے وہ کیا. وہاں سے پھر ہم اس کو سب سے پہلے سی ایم ایچ لے کے گئے کیونکہ وہ ہمیں وہاں سے نزدیک تھا. تو سی ایم ایچ وہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہاں سے گاڑی نکالنی پڑی. تو پھر ہم اسے سیدھا سروس ہاسپٹل لے کے آئے. وہاں پہ ہم نے کی اسٹریچر پہ اس کو اندر لے کے گئے. وہاں پہ ڈاکٹر نے ہمیں بولا ہے کہ اس کی ڈیتھ, اس وجہ سے ہم وہاں سے جو ہے نکل آئے ہیں. ہم نے اپنی گاڑی وہاں سے نکالی ہے اور سیدھا ہم آئے ہیں وہاں پہ. میں اپنی گاڑی خریدی ہے اور گاڑی خریدنے کے بعد ہم وہاں یہ تمام چیزیں صرف اس کے بیان پہ نہیں کہ آپ کہیں گے پولیس کسٹڈی میں ہے, مارا گیا ہوگا, اس کو ٹاپ لیول پہ خود پوچھا گیا ہے. اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی تشدد نہیں ہے. اس کے بعد ان کو عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا, ان کی گرفتاری طے چکی ہے. آج یہ تمام ثبوت اس مظلوم شخص کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی کارروائی مکمل کی جائے گی. گزارش یہ ہے کہ آپ سر ایک سیکنڈ کائنڈلی, بالکل آپ کی بات پہ آتی ہے, کائنڈلی ان کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا, اس سوالوں کا جواب مل جائے گا. اور جی ٹھیک ہے, یہ آپ کنڈکٹ کرائیں گے منسٹر. میں کرتا ہوں. خیر یہ ویڈیو یہ فائدہ نہیں ہے, یہ ساری جو ہے یہ ساری آڈیو جو ہے شیئر, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, رہنے دیں. اس کو آپ کو دکھا دیں گے, اس کو آپ کو یہ شیئر کر لیں ساری میڈیا کے. آگے چلیں جی, آگے چلیں جی. آپ کو یہ ہے, یہ گاڑی باہر آئی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ گاڑی بھی باہر موجود ہے, یہ گاڑی بھی آئی ہوئی ہے, گاڑی بھی موجود ہے. اس کے ساتھ آگے چلیے جی پلیز, ادھر رش کریں تاکہ سوال. یہ وہ خون ہے اس مظلوم شخص کا جس کو غلط مقاصد کے لیے ابیوز کیا گیا. آگے یہ اونر آف وہیکل ہے. میں پھر کہتا ہوں ان میں کوئی بھی قتل کرنے کی ہم سازش کسی پہ نہیں ڈال رہے. آگے چلیے, امپورٹنٹ سن لیجیے گا. میں آپ کو وائس پرنسپل کے اوپر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. آپ سارے اسٹاف کو جو خاص طور پہ ادھر موجود ہیں ان کو بتا دیں کہ کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دیں. ایک تو یہ جو ڈالا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے جوید کیانی کا. اگر کوئی بات کرے تو آپ نے کہنا کہ جوید کیانی کا ڈالا ہے. وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے جو ہماری کمپنی کے اونر ہیں, ان کے وہ سمنی شمنی ہے یا آپ نے کہنا ہے عزیز ہے. تو یہ نکلا کمپنی کے نام پہ ہے ان کا, اور انہیں کا ڈرائیور ہے جو جانزیب ہے جو چلاتا ہے. اور یہ دفتر کے دفعہ ہمارے کھڑا ہوتا ہے اور کئی دفعہ کھڑا ہوتا ہے.
اور کیا نام ہے باقی تو میں آپ کو بتا دوں گا کیا کرنا ہے پر اس میں یہ ہے کہ ٹی وی سیکورٹی سے یہ مسئلہ وہ جان چھوڑ سکتی ہے آپ کیونکہ وہ ہے بھی ہونی چاہیے تو یہ اسٹیٹمنٹ رکھنی ہے اور ساروں کو بتا دیں کوئی ایم ایل نہیں آگے منہ چوک کے کہ اپنی اسٹیٹمنٹ وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا باقی یہ اسٹاف اب آپ کو ایک چھوٹی سی اور آڈیو سنائی جائے گی, یہ بھی آپ کو شیئر کی جائے گی, ایک چھوٹی سی بڑی امپورٹنٹ آڈیو. ڈرائیور کی سم نکالنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہے وہ صورتحال. یہ جی یہ بھی ہم اپنے اس پہ بند کر دیجیے, ٹھیک ہے؟ سوال پوچھنے چلیں. اچھا ایک سوشل میڈیا چیز کا جواب. اب ایک سیکنڈ پہلے ایک چیز, صرف ایک چیز ہے, پہلے ایک سیکنڈ سننا, ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. دیکھیں اب دو چیزیں پھر کنکلوڈ کر لیں. ایک جو اس کی فیملی ہے, اس کو میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ جتنی ایویڈنس اور سارا کچھ ہے سب سے پہلے یہ ان کے پاس لے کے جائیں گے, ان کے والد صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. کیونکہ آپ جو مرضی کہیں, اس کے والد کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ بوڑھا آدمی, اس کو انہوں نے پیسے بھی آفر کیے کہ ہم آپ کو کروڑ روپیہ دے دیں گے, آپ نے بس کھڑے رہنا ہے. ان کو پتہ تھا سارے چیز کا کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اس کے والد کو کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ بس آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. تو ہمارے لیے کوئی اور امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے اس کا والد امپورٹنٹ ہے. اس کے والد کے پاس آئی جی صاحب خود جائیں گے, سارے ثبوت, ساری ایویڈنس, سب کچھ ان کو دیں گے. وہ جو بچہ فوت ہوا ہے اس کو ہم فائنینشیل ہیلپ بھی کریں گے جو پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. باقی پھر میں دوبارہ کہوں گا جو ایلیگیشن لگائے, میں جرنلسٹک زبان میں بہت دھونے کا دل کر رہا تھا. ابھی میں بہت تھوڑا دو رہا ہوں کیونکہ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں مجھے اجازت نہیں ہے اس چیز کی کرنے کی. لیکن لٹرلی ان لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے, میرے ساتھ بھی, جس کا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی ہے. اچھا اب آ جائیں فراز, ایک ایک کر کے سوال کر دیں. میرا یقین کیجئے, میں آپ تمام لوگوں سے جتنے بجے تک آپ بٹھائیں گے میں بیٹھوں گا. آپ سب ایک برابر, ایک ایک کر کے فراز سے شروع. یہ فراز صاحب سے, ایک سیکنڈ, فراز صاحب سے شروع بھائی, ایک سیکنڈ سر دیں گے. اب 302 اس کو حذف کر کے 322 پہ آزاد کریں گے یا اس کا 322 کا نیام کرنا جو اور نمبر 2 جو آپ نے بات کی ہے سر, نمبر 2 وہ جو راجش پلین میں جا کے چوٹی یہاں پہ باقی وہ لیڈرز کو جو بات بتائی وہ شامل چھپائیے کیا 201 کا ان میں آدمی ہوتا. آپ کے بالکل دیکھیے 2 سوال ہیں اور اس کو بند کر دیجیے. پہلی بات میری سارے بھائیوں سے درخواست ہے, سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا, چاہے شام تک بٹھائیں چاہے دفتر آ جائیں. اس سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم بات نہیں کریں گے, اب ہم کھل کے بات کریں گے اور انشاءاللہ سامنے بات کریں گے. جب کوئی وقوع ہوتا ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, اس میں ایک ڈیڈ باڈی پہنچتی ہے, وہاں ہنگامہ ہوا ہوتا ہے, لوگ زخمی بھی ہوئے ہوتے ہیں. 13 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں جن میں ڈی ایس پی کے سر پہ پتھر لگتے ہیں, کنکشن ہوتی ہیں, سٹی اسکینس ہوتے ہیں. اس میں جب یہ اطلاع آتی ہے ایک شخص کی ہلاکت ہو رہی ہے تو لازم بات ہے 302 لگنا چاہیے, چاہے وہ پولیس سے ہوئی ہو یا کسی اور سے. اس کے بعد یہ دفعہ حل ہو جائے گی. اب یہ وقوع دوسری جگہ میں ہے, اس میں جو بھی قانون کے مطابق دفعہ جو آپ کو تعلیم ہے وہ لگائی جائے گی اور اس کا طالب خرچہ آلریڈی دیا جا چکا ہے اور اس میں گرفتاری ہو چکی ہے. 201 والی بات کو تمام چیزیں جی بالکل جی, وہ انہوں نے لاش کو اس طرح نہیں چھپایا جو گواہی کو چھپانا یا جھوٹ بولنا ہے, اور جو باقی چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کرے گی. 2 ممبر جو ہمارا انکوائری کمیشن ہے وہ باقی تمام 3 بات کے جواب بھی دے گا. جی یہ بتائیے گا کہ ایک ایک کر کے شروع کر لیں, سارے ادھر سے شروع کرتے ہیں, ساروں کے جواب کر لیں. وعدہ ہے اس کے بعد آپ کا سوال. یہ جو لاسٹ ویڈیو ابھی پلے کی تھی اس میں ہم دیکھا ہے ہم نے کہ وہ علی بلال اس ویڈیو میں پریزن مین میں موجود ہے. آپ اس کو مس کر کے یہ نہیں بتایا کہ جب یہ پریزن مین میں موجود تھا تو آپ نے کس وقت کس ٹائم اس کو ریلیز کیا یہاں سے. اور دوسرا جو ایک میڈیکل رپورٹ آئی ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ علی بلال کے اوپر تشدد کیا گیا ہے,
آپ اس کو بھی مس کر کے کیا وہ فیک تھی یا کسی کے کہنے پہ بنائی ہوئی تھی اس کے بارے میں ایکسپلین میڈیکل رپورٹ MS جی اچھا ان دونوں باتوں کا جواب میں دوں گا. فارچونیٹلی میں ڈاکٹر بھی ہوں کنگ ایڈورڈ کا, سر کا شاگرد بھی ہوں, اور بہت سارے میڈیکل کالج میں پرو بونو فورینسکس بھی پڑھاتا ہوں. اچھا پہلی بات یہ آ گئی کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ ویڈیو ہمیں خود پیش کی نا, جب یہ ویڈیو آئی ہے وہاں پہ پریزن وین تھی, کیونکہ ہمیں کسی کو مارنے چھاڑنے کا نہ کوئی پلان تھا نہ کوئی وائرلیس تھی کہ کسی کو قتل کر دو, نہ پولیس یہ کام کرتی ہے, آپ کو پتا ہے. اب اس شخص کو یہ 4-5 بچے جو پکڑے گئے. اچھا اس میں سوری ڈاکٹر صاحب میں کاٹ رہا ہوں ادھر, میں ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا ہم نے پلان یہ بنایا تھا کہ بہت زیادہ لوگ اریسٹ نہیں کرنے. جب نمبر زیادہ ہوتا جا رہا تھا, سارا کچھ ہو رہا تھا, تو اس ٹائم پلان یہ بنا کہ ان کو پکڑو اور دور لے جا کے چھوڑ دو. بیکاز مسئلہ یہ تھا کہ اتنے پکڑیں گے, ہمارا سیاسی کام نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو پکڑیں اندر کریں سارا کچھ. اس ٹائم ہماری ایز اے پالیسی ہم نے کہا تھا پکڑیں گے اور دور کر کے چھوڑ دیں گے. اب ڈاکٹر صاحب تھینک یو سر. اچھا تھینک یو سر. محسن اشتیاق جو باقی بندے ساتھ ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. جس طرح CM صاحب نے فرمایا یہ ہم نے ان کو وہاں سے پک کیا. وہاں پہ پریزن وین پہ حملہ ہوتا ہے. پریزن وین کا ڈرائیور عقل مندی کرتا ہے, ان کو لے جاتا ہے فورٹریس تک لے جا کے چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں چلے جائیں. 4 لوگ ان میں سے الگ رکشہ لے کے چلے جاتے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی رفاہ واجد بھی ہے, اور اس کو چھوڑتا ہے وہاں پہ, اس شخص کو چھوڑتا ہے جو کہ گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے. پہلی بات. اب آتے ہیں میڈیکل لیگل رپورٹ کے اوپر. میڈیکل رپورٹ جو ہے اس میں آپ کو بتاتا کیا ہے ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ یہ وونڈ بلنٹ انجری سے ہے یا شارپ انجری سے ہے یا فائر آرم سے ہے. یہ ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ میڈیکل رپورٹ صرف تب پولیس تشدد میں لکھتی ہے, اور پولیس کے خلاف تشدد میں لکھنا چاہیے جب کسی خاص جگہوں پہ آپ کو پتا ہے کہ پولیس ٹارچر کرتی ہے, رولر پھیرتی ہے, اور یہ پرانی ٹیکنیکس تھی جو ختم ہو چکی ہیں. اس میڈیکل رپورٹ میں بلنٹ انجری ہے. وہ ایک انجری میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتا ہوں. گاڑی لگی ہے, ڈرائیور بتاتا ہے, وہ کوئی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں, جتنی دور وہ گرتا ہے وہ بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں. اس بلنٹ انجری کو سامنے سے لگا ہے, جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو خاص جسم کے نازک حصوں میں لگا ہے, وہ بھی آپ کو گاڑی کے ساتھ آپ کو میچ کر کے بعد دکھا دیں گے. یہ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے. اس میں کسی ایکیوز نے جو اس کیس میں ہے کسی کو مار کے پولیس پہ ڈالنے کی سازش نہیں کی ہے. وقوع کے بعد انسان گھبرا جاتا ہے, اس نے بچانے کی بھی کوشش کی ہے. ایک جگہ پہ ویڈیو میں پیچھے جا کے دیکھتا ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے, وہ پریشان ہے, اس کو ہسپتال تک پہنچاتا ہے. اس کے بعد اس کو جس طرح یوز کیا جاتا ہے وہ انفارچونیٹ ہے. میڈیکل رپورٹ میرے پاس آئیے گا, ہمارے پاس بہت ٹائم ہوگا, میں پوری میڈیکل رپورٹ کھولوں گا. میں نے ڈاکٹروں سے بھی بات کی ہے, جو نے کی ہے ایز اے ڈاکٹروں سے بات کی ہے, رات 2 بجے تک کی ہے. آئی ایم سو obliged کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے مجھے مکمل ان تک ایکسیس دی, اور ایک چوٹ کا میں آپ کو جواب بھی دوں گا اور بتاؤں گا. آگے سر اب ان کا سوال ضرور, سر آپ کا سوال ہونا چاہیے میرے سے بات ہے. ان سے بات اس کے بعد آپ کی بات ہے. یہ ہے سر, ایک تو ابہام سب سے پہلے پیدا ہوا ہے, جو شک پیدا ہوا ہے وہ سرکاری دھیان سے ہوا تھا کہ جب پرزنر ٹرین میں ایک شخص تھا, اس کے بارے میں سرکاری ترجمان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو جس کو جیل بروز تحریک کی ہے, وہاں سے ابہام پیدا ہوا. خاص طور پر پولیس کی طرف سے جب یہ موقف آیا پہلے دن, پولیس کی طرف سے یہ کہ آپ کے پاس یہ ساری ایویڈنس ہے, کیا وہ گاڑی کی ٹکر والا کیمرہ وہاں پہ بند تھا, جو ٹکر لگی ہے جہاں یہ گرا ہے بندہ, تو وہ کہاں ہے ویڈیو وہ دکھاتے ہیں تاکہ اس سے بھی پتہ لگ جائے. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ قبل از وقت جو یہ آپ نے موقف پیش کیا تھا, اس کے بعد آپ نے MS کو بھی معطل کیا, اس سے بھی بات پیدا ہو رہا ہے کہ MS کو ہٹا دیا ہے. MS کوئی معطل نہیں ہوا, MS کوئی معطل نہیں ہوا. ایک آپ کے 10 سوالوں میں 10 آپ سے وعدہ کیا نا, تب آپ کے سارے سوالوں کا جواب دینا میرے فرض ہے اور میں حاضر ہوں. اچھا جی, سب سے پہلی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بلائنڈ اسپاٹ کی ویڈیو, اس کی سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ میرے ساتھ چلیے, ٹائم ڈیسائیڈ کیجئے, سارے کیمروز کی پوزیشن دکھائی جائے گی, ایک چیز کی جگہ دکھائی جائے گی. نمبر 2, بہت ساری سٹلز آپ کو نہیں دکھائی گئی. میں نے کہا 31 کیمراز ہیں, 31 الحمدللہ, اور سیف سٹی کے کیمراز ٹھیک کرائے جا رہے ہیں, 31 تک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں بہت سارے اور اداروں کے 1600 کیمراز بھی ہم نے شامل کیے ہیں. خیر, کمنگ بیک ٹو دیٹ, یہ جو ویڈیو ہے نا جی, جس میں سرکاری ترجمان PRO IG کا مسٹر نایاب ہے, ہم نے فیصلہ کیا, مجھے ویڈیو بھیجی گئی, میرے بہت سارے اس کمرے میں پیارے صحافیوں نے ویڈیو بھیجی کہ آپ کی والدہ کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں. میرا اس کے اوپر بھی میں نے موقف تھا کہ میں ایک دفعہ دوں گا, سچ دوں گا. آپ کی والدہ نیک خاتون ہوں گی,
آپ کی والدہ نے آپ کو ایک اچھی تعلیم دی ہوگی، مجھے یقین ہے ان کے پیروں کے نیچے بھی اسی طرح جنت ہے جس طرح ہماری والداؤں کے نیچے۔ آپ یہ جو گالیاں نکال رہے ہیں کیا اپنی والدہ کے سامنے نکال سکتے ہیں؟ کیا ان کی دی ہوئی تعلیم کا حصہ ہے؟ اور پھر یاد رکھیے، اپنی والدہ سے پوچھئے گا کہ جو شخص گالی دینے پہ مجبور کر رہا ہے کیا وہ آپ کا دوست ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نام لے اور سچ بولے؟ اب تیسری بات کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پہ میں سسپینڈ کیا گیا، کوئی نہیں، میری کل ان سے ملاقات ہوئی، میں ان سے ملا اور اس کے بعد میں نے ان سے ساری بات کی۔ آپ کو تمام تصاویر شیئر کی جائیں گی، تمام جگہ دکھائی جائیں گی۔ میں نے آپ کو عرض کیا میں حاضر ہوں، مجھے بہت میڈیا والوں نے دوستوں نے کہا کہ میڈیا پہ بات کریں، میں نے نہیں کی، اور جب ملزم ہے ان سے بھی ملوا دی جائے گا۔ جی اب آپ سے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتے پہلے بولیں سر ساروں کے جواب دوں گا پرومس۔ جو آپ نے بھی رپورٹ کا ذکر کیا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ میڈیکو لیگل کا، اس میں ایک لفظ یوز ہوا ہے بلنٹ ٹراما۔ جی جی، وہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آبجیکٹو استعمال ہو، کوئی ڈنڈا دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تشدد کس نے کیا؟ ایک اس کو بالکل کلیئر ایکسپلین کریں، اگر آپ نے نہیں کیا، پولیس نے نہیں کیا، تو پھر کس نے تشدد کیا؟ پہلے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سوال بھی آپ سے پوچھنے دوں گا۔ پہلے سوال کا جواب بہت امپورٹنٹ، تھینک یو ویری مچ۔ میں کو کائنڈلی بند کرتے ہیں، سب کو آ جائے گی۔ جو میڈیکل لیگل رپورٹ ہوتی ہے وہ اس ایف آئی آر کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر انتہائی سنسیئرلی کرتا ہے، اور آئی ایم ویری ہیپی کہ اس میں کوئی چیز کور نہیں، اتنی لمبی میڈیکل رپورٹ کسی بھی ایکسیڈنٹ کی اتنی غور سے نہیں کی گئی۔ میں شکر گزار ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، انہوں نے آنیسٹلی کام کیا۔ تین قسم کی انجریز یاد رکھیے گا، بیسک بات بتا رہا ہوں۔ نمبر ایک فائر آرم انجری، اس کا انٹری وونڈ، ایگزٹ وونڈ، یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے۔ نمبر دو انسائزڈ وونڈ، گلا کٹ گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی۔ نمبر تین وہ کوئی خدا نہ خواستہ جو ایسا فزیکل وونڈ جس کی وجہ سے اسکن نہیں پھٹی یا پھٹ گئی، اور اس کے اندر بلنٹ ٹراما۔ بلنٹ ٹراما یہ بتاتا ہے کہ فزیکل چیز زور سے لگی ہے، اور اس میں جو زور سے لگی ہے اس کی وجہ سے اسپلین اور لیور ڈیمیج ہوا۔ یہ بلنٹ ٹراما اتنا زوردار تھا کہ جب ایبڈومن کھولا گیا، میں انفارچونیٹلی یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے پوچھا ہے، مجھے ان کے والد کے دکھ کا احساس ہے، لیکن ایز اے ڈاکٹر، ایز اے پولیس آفیسر میرا یہ بتانا فرض ہے قوم کو کہ وہ جو بلنٹ ٹراما تھا وہ اتنا شدید تھا جو کسی ڈنڈے شنڈے سے ویسے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں نہیں آ سکتا۔ یہ تمام میڈیکل رپورٹ بلنٹ ٹراما دکھاتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتی، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ پولیس کے خلاف جائے گی شاید بات، یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ پولیس تشدد ہے۔ یہ ضرور کہتی پولیس تشدد ہے اگر جسم کے خاص حصوں پہ اس کو مارا جاتا ہے، جو آپ کو پتا ہے پولیس ٹارچر کرتی ہے، جو میں نے پہلے ذکر کر دیا۔ یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کی غرض سے زیادہ ایکسپلینیشن چاہیے، میرے ساتھ چلیے، میں اس کو کھول کے آپ کو بتاؤں گا۔ اگلا سوال۔ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جس طرح بتا رہے کہ آپ نے اس کو آگے رہا کر دیا، اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں معلوم ہے، 30 سے سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہے، سی ایم صاحب نے آپ نے نوٹس بھی لیا تھا، اس میں کیا شرط ہے؟ تیسرا سوشل میڈیا پہ اگر آپ اچھا پہلے ایک ایک کا جواب، سارے سوال آپ پوچھے گا، میں اسی سوال کو آپ کو پہلے بتا دوں نا۔ آپ نے کہا کہ اس کو رہا کرنے لکھایا گیا، رہا کیا گیا، دکھایا گیا، تمام کیمراز کی تصاویر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وہ دونوں بچے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ڈرائیور ہے ہمارے پاس موجود ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیے تیسرے سوال پہ اپنے۔ اس کے بعد میں نے کلوز کرنا، میں نکلوں گا، آپ جواب دے دیں۔ سوشل میڈیا پہ اگر آپ لوگوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں، آپ پنجاب کے سربراہ ہیں پولیس کے، سی ایم صاحب موجود ہیں، ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، تو ہم تو آپ کے رحم و کرم پر بیٹھے ہیں، تو کیا پنجاب حکومت نے ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ ہمیں کوئی میں جواب دے سکتا ہوں۔ جس کا جو بھی چاہتا ہے وہ بلیز آپ لوگ جواب کرنا شروع کر دیتا ہے، حکومت کا کام نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دو قسم کی گالیاں پڑ رہی ہیں، اس کے بعد سی ایم صاحب اس کا جواب دیں گے۔ دو قسم کی گالیاں پڑ رہی ہیں، ایک ذات کو کہ کیا بلال کمیانہ ایک ظالم شخص ہے، اور عثمان انور کے پیرنٹس کیسے ہیں، وہ میرا اور ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ جہاں اسٹیٹ کو گالی پڑے گی، اس ریاست کو گالی دیں گے، اس ملک کو گالی دیں گے، اس محکمے کو گالی دیں گے جس نے 1800 شہید کرائے ہیں، اس ادارے کو گالی دیں گے جو بارڈرز کے اوپر کھڑا ہے، اور اس ایجنسی کو گالی دیں گے جو دہشت گردی صاحب کو روکے کھڑی ہے، تو پھر اسٹیٹ ایکشن میں آئے گی، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ایکشن میں آئے گی۔ ایک سیکنڈ، میں نے ایک سیکنڈ، میں نہیں ایک سیکنڈ پوچھیں گے سر، میں نے نکلنا ہے، آپ کو آئی جی صاحب ابھی سارے جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے۔ آپ سے ایک سوال ہے، اسی میں ایڈ کر لیجیے آپ۔ علی چار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ علی بلال کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو پھر عمران خان پر مقدمہ 302 کا
ابھی تو جواب دیا اس چیز کا دوبارہ دے دو. ابھی. اچھا میں ایک سیکنڈ میں کنکلوڈ کر دوں, ایک سیکنڈ میں کنکلوڈ کر دوں. آپ کو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سارے منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, سارے جواب دیں گے. دو چیزیں ہیں. پہلی بات ابھی حسن نے بھی کی, میری ذات کی گالی کا معاملہ ہے, ڈاکٹر صاحب کی ذات کی گالی کا معاملہ ہے, بلال کمیانہ صاحب کی ذات گالی جو ان کو دی جا رہی ہے اس کا معاملہ ہے. میں نے تو اپنا اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, لیکن یہ مجھے پتہ ہے یاسمین راشد صاحبہ نے زیادتی کی, ان کو پتہ تھا, ان کو پتہ چل گیا تھا ایکسیڈنٹ ہے, ان کو اس کے باوجود انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو بتایا, عمران خان صاحب کو بتایا, اس کے بعد ان دونوں لوگوں نے پریس کانفرنس کی, ان دونوں نے پریس کانفرنس میں الیج کیا ہم سب کو, اپنے سوشل میڈیا سے جو کروا سکتے تھے وہ کروایا, اور اس کے بعد ایف آئی آر کے لیے انہوں نے ایک اور بھی کال ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ان کو بھی کسی اور ان کے لیڈر کو بھی کہا گیا کہ جی اسی طرح انہوں نے کہا نہیں جو مرضی ہو محسن نقوی پہ ایف آئی آر ہم نے ضرور کرانی ہے, یہ ہمارے ہاتھ چڑھا ہے تو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو میری صرف عمران خان صاحب سے بھی یہی اپیل ہے کہ اپنی سیاست ضرور کریں, لیکن پلیز اس میں سے جھوٹ والا حصہ نکال دیں, ہمیں ایٹ لیسٹ ہماری حد تک نکال دیں, اگر باقی انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں. یاسمین راشد صاحبہ کیونکہ ہر چیز میں بہت کلوزلی اس شکیل, کیا نام, راجہ شکیل کے ساتھ انوالو تھیں, ان کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے کور کرایا. اس کا میں پولیس ٹیم پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن میں پھر کہوں گا میں نہیں یہ بھولنے والا چیز, انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے, اور پتہ چل, اگر نہ پتہ ہوتا تو اور بات تھی, پتہ چلنے کے باوجود زیادتی کی ہے, جو میرا خیال ہے اس سے بڑا کرائم. بھائی پولیٹیشین تو صادق اور امین ہے, آپ کو پتہ ہونے کے بعد آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. تھینک یو. باقی سے جگہ جاؤ ڈاکٹر صاحب. آپ نے بھی فرمایا, آئی جی صاحب نے بھی فرمایا کہ یاسمین راشد صاحبہ اس طرح کا کام کرتی ہے, ریاست کو گالیاں دیتی ہیں. نہیں کہا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا کہ یاسمین راشد اور وہ تمام لوگ جس میں مسرت جمشید چیمہ اور دوسرے پی ٹی اے کے لوگ ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں کرتے؟ اس کے جواب ایک سیکنڈ سر, آرام سے ایک سیکنڈ. اب آپ کے جواب پہ اگر یہ مائکرو فون بند کر کے ایک میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے, میں شام تک بیٹھتا ہوں, آپ سے پوچھوں گا اگر مائکرو فون کو بند کریں گے پھر آپ کے پاس مائکرو فون بند کریں گے کائنڈلی. سر جو سوال پوچھتے رہتے ہیں صاحب, آپ مائکرو فون, بیٹی مائکرو فون بند کرو 2 منٹ کے لیے, میں آپ کے پاس آؤں گا. جی بیٹا آپ مائکرو فون آن کریں, آپ پوچھ لیں. جی سر میرا سوال یہ بتائیے, آتا ہوں سر یہ بتا دیں کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے, تو روڈ ایکسیڈنٹ پہ چیئرمین طریقے صاحب عمران خان پر مقدمہ کیسے درج ہو گیا, اور اگر آپ لوگوں کو اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ چینج کر دیا جائے گا تو پہلے مقدمہ کیوں کیا گیا, اور دوسرا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 27 جگہ پہ جو نشان آئے ہیں. اجی صاحب ادھر آئے, یہ کرسی لیں. میں کس کے جواب نہیں دوں گا, سب کے. اچھا اب پہلے ایف آئی آر میں 302 کیوں دی گئی؟ جس وقت یہ اطلاع آئی ہے اور ایک مظلوم شخص کی ڈیتھ کی اطلاع آئی ہے اور پتھراؤ اور پولیس تشدد اور تمام چیزوں کی بات ہوئی ہے, تو میں نے آپ کو پہلے اس کا جواب دے دیا. 302 ایڈ ہوئی, اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکسیڈنٹ ہے, جب ہمیں پتہ چلا تو اس کے بعد ہم وہ چیز کر لیں گے. اب سر آپ کا سوال. جی سر آپ فیصل خان. جی سر, میں نے یہ پوچھا تھا کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس بہت ساری آڈیوز بھی آ چکی ہیں, سوشل میڈیا میں بھی چل چکی ہیں کہ پی ٹی اے کے کچھ رہنما, جس طرح سی ایم صاحب نے بات کی ہے, یاسمین راشد صاحب ٹاپ آف دی لسٹ ہے, باقی بھی 3-4 لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, جو نہ صرف گالیاں دیتے ہیں بلکہ اداروں کو گالیاں دیتے ہیں, ریاست کو گالیاں دیتے ہیں. آپ ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کو گالی دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو ریاست کے خلاف بات کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیں گے. تو سر آپ نے آج تک وہ روز پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, روز وہاں پر گالیاں دی جا رہی ہیں, آپ کو بھی دی جا رہی ہیں, ریاست کو بھی دی جا رہی ہیں, لیکن کیا مرد اور خاتون کی وجہ سے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہ رہا؟ شکریہ, شکریہ, بس ہو گیا جی. میں آپ کے پاس آتا ہوں, سب کے جواب دوں گا. میں آپ کو ریکویسٹ کی, میں سب کے جواب دوں گا. ہم اگر رہیں گے اکٹھے آپ لوگوں کے ساتھ, میں 27-28 سال سے ہوں, میں کس کے جواب دیے بغیر جاؤں گا؟ ابھی تو بابر صاحب نے سوال پوچھنا ہے, کون سا بندہ ہمیں چھوڑے گا یہاں پہ. دیکھیے میں نے کسی سیاسی شخصیت کا کوئی نام نہیں لیا. میرے پاس جو گالی ہے اس کی جو ویڈیوز ہیں آپ لوگوں نے بھیجی ہیں. جس نے جو زبان استعمال کی, جس ادارے کے خلاف کی, اس میں کچھ مختلف ادارے ہیں. کچھ پنجاب پولیس کی پاورز ہیں, کچھ پنجاب پولیس کی پاورز نہیں ہیں. فار ایگزامپل یہ جو آپ کا پیکا آرڈیننس ہے اور جو باقی ہیں سارے کی چیزیں, اس میں جو ادارہ ہے اس کے خلاف کارروائی کرتا رہتا ہے.
قانون لازم بات ہے مرد اور عورت میں تفریق نہیں کرتا، لیکن لازم بات ہے ہمارا معاشرہ اور یہ ہماری جو اقدار ہیں وہ عورتوں سے ڈیل کرتی ہیں. قانونی طور پہ جو کارروائی ہوگی بنتی ہوگی وہ کریں گے. جی یہاں سے فوج صاحب ایک بات سنیے گا، سب چھوٹی سی بات ہے. آپ اتنی پریس کانفرنس ہوئی، آپ نے اتنی باتیں کی، آپ نے بہت ساری چیزیں کلیئر کی ہیں. ہم اس ایونٹ کو کور بھی کرتے ہیں سارا دن. کیوں گرفتار نہیں ہوتا ایک شخص جس کے وارنٹ گرفتاری آتے ہیں؟ اتنی بڑی پولیس فورس ہے، اتنے ماشاء اللہ آپ ڈاکٹر ہیں، ساتھ بھی ڈاکٹر ہیں، مینا صاحب بیٹھے ہیں، اللہ اللہ بلے بلے. آپ بندوق نہیں پکڑتے، آپ جاتے ہیں 2 شل مارتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں. کہاں ہے قانون؟ اچھا اس میں جو ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹری ہے، اس میں جو ڈاکٹر صاحب 75 پرچے ہیں، کسی ایک میں تو پکڑ لیں اس کو. پتہ تو چلے پنجاب پولیس ہے جناب جواب تو دینے دیجیے، جواب تو دینے دیجیے سر. اگر یہ مائکروفون بند ہوں گے تو میری آواز، آپ اس بھائی بند کریں گے تو آواز آئے گی. آپ کا شکریہ. میں شام تک بیٹھا ہوں، میرے استاد بیٹھے ہیں میرے رائٹ سائڈ پہ، ان کی ڈاکٹری یا میرے ڈاکٹری کا کسی کی گرفتاری سے کیا تعلق؟ آپ نے فرمایا. اچھا مثلاً کیا آپ نے جو بات کی، قانون کے مطابق ساری کارروائیاں ہوتی ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر میں 10 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 انڈیو ڈیتھ نہ ہو، نمبر 2 انڈیو ڈیتھ نہ ہو، نمبر 3 انڈیو ڈیتھ نہ ہو، 4 5 6 7 8 9 انڈیو ڈیتھ نہ ہو. اور لا اینڈ آرڈر سچویشن میں 10ویں چیز ہوتی ہے یہ اس طرح کے وارنٹس میں کہ کوئی بھی کام جو کرنے جا رہے ہیں وہ کر دیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسیسو یوز آف فورس کرنا ایک غلطی اور بیوقوفی ہوتی ہے. جی مختلف چیزوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آ جائیے گا، یہاں پہ آ جائیے، پریس کانفرنس بھی آئی آفس میں رکھ لی جاتی. اور دوسری بات یہ کہ یقیناً حذف تنقید جو ہے بلال صدیق کمیانہ صاحب کی ضرور ہے، لیکن بلال صدیق کمیانہ صاحب جو ہے وہ 25 مئی کو بھی آتے ہیں تو تب بھی یہ حذف تنقید ہوتے ہیں. کہ آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک نگران حکومت نگران سیٹ اپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہبڑ کبڑ میں فوری طور پر ایک FIR سیاسی کر دی جاتی ہے، وہ اس بات کی دماغی کرتی ہے کہ یہ جو کام کیا جاتا ہے وہ کسی سیاسی پریشر کے اندر کیا جاتا ہے، یہ بائی لا نہیں کیا جاتا. اگر بائی لا کیا جاتا تو آپ ترنت ہم ضرور رکھتے کہ وہ FIR نہ ہو. یہ بات بات کرتے. دوسرے آپ سے دوسرا سوال پوچھوں گا، مزہ نہیں آئے گا آپ کو اپنے سوال کے جواب کا. آپ ہی سے دوسرا سوال پوچھواؤں گا سر، آپ سے دوسرا سوال پوچھاؤں گا. بلال صدیق کمیانہ کی ذات، 25 مئی کے واقعات اور یہ والے واقعات. 25 مئی کے واقعات کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں، حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے اور ایک کمیشن مقرر کیا جاتا ہے، جوڈیشل کمیشن. اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے، آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. اس میں تمام چیز کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اور یہ جوڈیشل کمیشن حکومت کی تبدیلی کے بعد آتا ہے. وی آر گورنمنٹ سرونٹس. میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں، ہم نے ہر دور میں کام کیا ہے. کیا آپ کے ساتھ کام نہیں کیا ان سڑکوں پہ؟ کیا جو موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ کسی اور دور میں انہی افسروں نے انہی چہروں نے گرفتار نہیں کیے؟ کیا یہ تمام 144 ان پہ نہیں لگی، انہی افسروں نے نہیں لگائی؟ کیا جو میری ذات پہ آپ کہتے ہیں کہ میرا کسی خاص شخص سے تعلق ہے، تو کیا میری پروموشن کسی اور جو پچھلی حکومت اس کے دور میں نہیں ہوئی یا افسروں کی نہیں ہوئی؟ تو وی آر سرونٹس آف دا اسٹیٹ. ہم جو کام کر رہے ہیں سرونٹس آف دا اسٹیٹ کے طور پہ کر رہے ہیں. اور اب یہ بلال صدیق کمیانہ کی ذات کی میری سر جواب سر ایک میرے آئی بلال صدیق کمیانہ صاحب کی ذات کی طرف. بلال بیٹی آتا ہوں، پرومس ہے. بلال صدیق کمیانہ صاحب کی ذات کی طرف ان کی پولیس کی ایفیشنسی اور ان کے ریزلٹس وہ بھی ضرور کائنڈلی دیکھ لیجیے گا. جی بیٹی اب آپ پوچھیے. یہ تمام تصاویر 31 کیمروں کی ہم آپ کو آج دے دیتے ہیں. تمام کیمرز کی لوکیشن دے دیتے ہیں. جو بلائنڈ سپاٹس ہمارے تقریباً کوئی 3500 کیمرے رہ گئے ہیں وہ بھی آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے پریس کانفرنس IG آفس میں کر لیتے. آپ کا نام ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگا، پر اتنی بڑی جگہ نہیں تھی. ہمیں صرف ایک CCTV فوٹیج دے جس پہ آپ نے اسے اتارا ہے. پوری پریس کانفرنس آپ کے اس CCTV کے اندر گھوم رہی ہے. آپ ہمیں کہانی نہ سنیں. ہم نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رول ہے CCTV جو ہے وہ کام کی جائے. اس کو تشدد کر کے مارے تو پھر سیاسی کام کی نہ ہوا نا. یہ جو آپ نے کسی کو ریسٹ ہی نہیں کیا ہم نے. FIR درج کر دی. FIR میں پولیس والوں کا بھی نام ہے، تمام چیزیں ہیں. اس کو ذرا پڑھ لیجئے غور سے اور اس کے بعد سوال پوچھیے. ایک ایک کر کے پوچھیں گے تو آپ کو خود مزہ آئے گا، ورنہ ہم خود کنفلکٹ کا شکار ہیں.
दूसरे सूबों से पुलिस आती रही है ना, आपसे मदद मांगती रही है। अब लाहौर में मुकदमा दर्ज हुआ है, कौन सा? ये जो इमरान खान के ऊपर हुआ है 109 की है, 302 तो बीच में से निकल जाएगी। ये जिद्दे शाह वाली, तो आपके जो बंदे भी जख्मी हुए हैं, क्या उसमें इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा? हर चीज मुल्क के कानून के मुताबिक होगी। हाँ सर, मैं तो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा बस चले सर, बहुत ले लिया, वही रिपीट कर रहे हैं आपको। मेरा सवाल वज़ीर इत्तलात साहब से है, इंफॉर्मेशन साहब को जवाब दें। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ एग्जीक्यूटिव की भी आपने सुनी और आप सब लोगों ने, ये तो एक बेबस ये भी बता देना सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगती है। सवाल के जवाब में ये भी बता दें कि कोई एक सिंगल वेपन इशू नहीं हुआ। तो ये फसाद 25 को ना का केस है जो आप बता रहे हैं, जो आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। प्यार से बोलना, प्यार से। तो फसाद फिर आप ये मोहसिन नकवी के खिलाफ तो नहीं है, तो रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है, और इससे अवाम के जान माल खतरे में पड़े हैं। तो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जब इतनी बेबसी का इजहार करेगा, पुलिस वाले भी कार्यों से उनके बर्दाश्त करेंगे, मामला अल्लाह पे छोड़ देंगे, तो फिर हमें भी एडवाइस कर दें कि हम भी अल्लाह पे मामला। सवाल रिपीट हो रहा है, सवाल रिपीट हो रहा है, इंफॉर्मेशन सवाल रिपीट हो रहा है। ये पता नहीं आपने बेबसी कहाँ से बेबसी का इजहार देखा है। उन्होंने बड़ी मामला फिल्मी से, बड़ी ग्रेस से ये बताया है कि ये वाकया हुआ और मुझे फ्रेम करने की कोशिश नहीं की और मैंने दरगुजर से काम लिया है, और अगर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ना होता तो मेरा रिएक्शन ना होता। अच्छा मान साहब, मेरा सवाल है सर आपसे, आपने माशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मेरी ये सहाफी बरादर आपके जवाबों से मुतमिन नहीं दिखाई देगी। नंबर 1, 31 कैमरों की वीडियो जो है वो आपके पास है, आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, आपने एक मिनट, ये जो आपने तमाम साथियों के बिहाफ पे क्या आपने सर नहीं सर, नहीं, हम जवाब नहीं देंगे। आपका ओपिनियन हम इसकी इज्जत करते हैं सर, कोई नहीं, आपका ओपिनियन हम इसकी इज्जत करते हैं। हाँ वीडियो जो है ना, मैं आपको बताऊँ, आपका इत्मीनान बिल्कुल मेरे लिए जरूरी है। जी जी, आपने कहा वीडियो कैमरास ना, इस सुन लीजिए इसका जवाब। अगर काइंडली माइक्रोफोन के ऑफ कर देंगे ना आपके पास, तो आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। 6000 कैमरों का सिस्टम था, 4-4.5 कैमरे खराब हुए, उन कैमरेज को ठीक कराया गया, लेकिन उसमें 1600 और कैमरे इंटीग्रेट किए गए, जिसमें से कुछ इसमें से भी तस्वीरें शामिल हैं। आपका इत्मीनान हमारे लिए ज़रूरी है, पर इंशाअल्लाह ताला जब ये सारी चीज़ें अदालत तक पेश की जाएंगी, इनके वालिद साहब को दिखाई जाएंगी, मैं खुद उनसे जाके मिलूंगा। मैं पहले भी मिल सकता था, मैंने इंतज़ार किया, आपकी बातों के जवाब का इंतज़ार किया, टीवी पे आके अपना चेहरा मुबारक दिखाने से इंतज़ार किया कि मैं आपके सामने सच बात करूँ। मैंने आपके सामने सच बात रखी है, अल्लाह ताला आपके दिलों को इत्मीनान दे। लेकिन अगर आप मुतमईन नहीं है, मैं आ जाए, मैं हाजिर हूँ उसके लिए। एक एक करके सवाल पूछते जाए। जी बाबर साहब, आप सवाल पूछे, बार पूछी जा रहे हैं सवाल सर, बस लेकिन लगा ये कि जो इस वाक़े में अली बिलाल के साथ में जो वाक़या हुआ, एक जान चली गई, इसमें कसूरवार जो है वो सामने नजर नहीं आया। पहला मालूम ये है। दूसरा ये कि जो पुलिस एहलकार जो है जिन्होंने एफर्ट की, क्या उनके लिए भी कोई खास जो है वो कोई खास जो है इनाम का ऐलान करेंगे आप, क्योंकि उनकी भी बड़ी एफर्ट्स थी, पुलिस वाले जो है वो जख्मी भी हुए, क्या कहेंगे इस पर? ये आपके 2 सवालात हैं, उसमें पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। जो पुलिस वालों की एफर्ट है, और बिलाल के कत्ल की वजह ही तो बता रहे हैं काफ़ी देर से बैठे, अली बिलाल की, और दूसरा जो है पुलिस वालों की एफर्ट है। पुलिस वाले के सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनाम, उसकी अप्रिसिएशन है, और वो सुकून है कि वो खुद अपने सच तक पहुंचा और उसने एक अच्छा काम किया। मैं फ़ख्र करता हूँ इमरान केशवर पे, मैं जिस तरह इसको मिला हूँ शायद उसकी कीमत पैसों में नहीं हो सकती। ये इमरान से पूछ लीजिएगा ये मुतमईन है कि नहीं, इनाम दे दिया, पैसे दे दिए, कुछ चीज़ें पुलिस में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी अप्रिसिएशन है। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने कहा इन्होंने अच्छा काम किया, वाकई अच्छा काम किया। इसके अलावा कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो मैं हाजिर हूँ। इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं, आप लोगों ने गाड़ी देखनी है देखिए, इसके अलावा कोई चीज़ होगी तो हम उसके लिए हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है।
सिर्फ शोएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शोएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये जो अंधेरी रात है ये ज्यादा तैयार नहीं है, मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।